جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام ہے میرے آقا، سلام ہے میرے مولا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ درود و سلام ایک ایمان والے کا وہ چھوٹا سا عمل جس پر اس کی جھولی میں اتنی سعادتیں جمع ہو جاتی ہیں جس کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہت زیادہ درود و سلام بھیجا کریں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ درود و سلام کے الفاظ اور درود و سلام کے بارے میں کچھ واقعات آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ میں نے گفتگو شروع کی تھی آخری نشست میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سنتے ہیں، فرشتے بھی پہنچاتے ہیں۔ حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ کان بندے کے، قوت خدا کی، وہ دور و قریب سنتا ہے اللہ کی عطا سے، دیکھتا ہے اللہ کی عطا سے، مدد کرتا ہے اللہ کی عطا سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت یقیناً کائنات میں ہر ایک سے بہتر۔ فرشتے سنتے ہیں، چھوڑیے ان تمام باتوں کو ایک طرف رکھیے، میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، شیطان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ جی ہمارے خیالات تک سے آگاہ، وسوسے ڈالتا ہے، کہیں چلے جاؤ، 40,000 فٹ کی بلندی پر ہو یا تنہا کمرے میں ہو، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک سے واقف۔ وہ دشمن جس کو مہلت دی گئی، انسان کا دشمن ہے نا کھلا ہوا، وہ شیطان جو مردود، اس کو مہلت دی گئی، اس کے لیے تو آپ مان رہے ہیں۔ اس کو گمراہی کا منصب نہیں دیا گیا، ڈیوٹی نہیں دی گئی، مہلت، ٹائم، کیونکہ اس نے کہنا نہیں مانا، وہ مردود ہوا، اس کو مہلت دی گئی۔ اس کے لیے تو آپ مان رہے ہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے خیال سے واقف، ہر ایک کی سنتا ہے۔ اور جس کو ہدایت کا منصب دیا گیا، جو اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے مقبول، سب سے پیارے، ان کے لیے آپ شبہ کریں تو کیا یہ ایمان ہوگا؟ سوچئے گا۔ آج ٹیکنالوجی کہاں کہاں کیا کیا سنا جا رہا ہے۔ آپ کا سیل فون، موبائل، جس کو عربی میں جوال کہتے ہیں بند حالت میں بھی سن رہا ہے آپ کی باتیں، فریکوینسی وہ چاہیں آپ کو سننا چاہیں، وہ ہر وقت اس سے آپ کی آواز جا رہی ہے، جہاں چاہیں کوئی سن لیں۔ یہ انسان کے بنائے ہوئے آلے کے لیے آپ مان لیتے ہیں، جسے اللہ نے کائنات کا مالک و مختار بنایا، اپنا حبیب بنایا، ان کی سماعت پر آپ کو شبہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مدینہ منورہ جا کر سلام پیش کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سنتے ہیں، مگر دور سے پیش کیا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ میں اس کا جواب پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں کوئی شبہ ہو تو نکل جائے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں، وہ بھولتا بھی نہیں، پھر اس نے فرشتے کیوں مقرر کیے ہیں؟ اور جب یہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو اللہ کا فرمان، حدیث قدسی، کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ کیا اللہ نے دیکھا نہیں؟ کیا اللہ سے چھپا ہوا ہے؟ نہیں، وہ پھر بھی فرماتا ہے، پوچھتا ہے۔ تو یہ فرشتے گواہ بنائے جاتے ہیں، یہ فرشتے گواہ بنائے جاتے ہیں۔ میرے یہ اعضاء، کیا ان کی آنکھیں ہیں؟ کیا کان ہیں؟ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے اعضاء۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومتا ہوں،
میری انگلیاں یہ تو گواہی دیں گی نا کہ یا اللہ تیرے حبیب کا نام چومتے تھے، اعضاء گواہی دیں گے، ان کے کان نہیں ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کے لیے آپ مان رہے ہیں۔ حجر اسود کے لیے روایت موجود کہ اللہ اس کو 2 ہونٹ دے گا، جس نے اس کو محبت سے چوما اس کے باپ کا نام لے کر وہ گواہی دے گا، روایت موجود احادیث میں۔ اور سنیے، فضائل درود شریف کتاب میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور میں آپ کو سنا رہا ہوں، دہلوی نے حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت کیا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ پر بکثرت درود پڑھو، بہت زیادہ درود و سلام بھیجا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر فرما دیا ہے۔ کہاں؟ قبر انور کے پاس۔ جب کوئی میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ مجھ سے کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ابن فلاں نے آپ پر ان الفاظ سے درود بھیجا ہے۔ میں اپنے ناظرین و سامعین سے پوچھنا چاہوں گا، جب کبھی آپ درود شریف پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، کیا اپنا اور اپنے والد کا نام لیتے ہیں کہ میں فلاں، میرا نام یہ ہے، میرے والد کا نام یہ ہے، میں درود پڑھنے لگا ہوں، یہ اعلان ہوتا ہے؟ نہیں، وہ فرشتہ جو قبر رسول پر مقرر ہے وہ آپ کا نام جانتا ہے، آپ کی ولدیت جانتا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے منہ میں پڑھ رہے ہوں، آپ نے مائک نہیں لگایا ہوا، اسپیکر نہیں لگایا ہوا، آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، آپ اندر ہی اندر کان تک مشکل سے آواز، مگر وہ سن رہا ہے۔ اس کو سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ رب تعالیٰ نے۔ تو جس رب نے اس فرشتے کو طاقت دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر غلام کی حیثیت سے کھڑا ہے، اس آقا کی کتنی شان ہوگی۔ کتاب کا نام لکھ لیجئے اور اس کے لکھنے والے کا بھی نام لکھ لیجئے، علامہ ابن قیم، بہت بڑے عالم ہوئے مشہور، جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ کتاب کا نام جلاء الافہام، اصل کتاب عربی میں ہے، اس میں انہوں نے حدیث شریف نقل کی ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ اگر توجہ کریں تو عبد نکرہ ہے اور نفی کے تحت آیا ہے، تو معنی کیا ہوا؟ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں، وہ کہیں بھی ہو، وہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کی آواز مجھ کو پہنچتی ہے، بلغنی صوتہ، اس کی آواز مجھ کو پہنچتی ہے، وہ کہیں بھی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفات کے بعد بھی سنیے گا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے نبیوں کے جسموں کا کھانا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ کے نبی زندہ ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات برزخی نہیں ہے، دنیاوی حقیقی حیات کے ساتھ وہ زندہ ہے، اور فرماتے ہیں اس کی آواز مجھ کو پہنچتی ہے۔ آج ریڈیو اینٹینا سے آپ آواز کیچ کر لیتے ہیں، کیونکہ انسان کی آواز نکل کے فضا میں موجود، آپ اینٹینا سے کیچ کر لیتے ہیں۔ یہ تھیوری تو آج سائنس نے بنائی ہے، میرے نبی نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا تمہاری آواز میں نبوت کے اینٹینا سے کیچ کروں گا، سنوں گا، اللہ کی عطا سے۔ قوت دینے والا رب تعالی ہے۔ تو یہ جو فرشتوں کا پہنچانا، وہ گواہ بنتے ہیں، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں۔ روضہ رسول پہ جا کے سلام پیش کریں تو بھی یہاں سے پیش کریں۔ اور میں نے آپ کو بتایا، میں نماز میں کہتا ہوں، السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، غیب کی خبریں دینے والے۔
تو سلام میں خطاب کر کے کہہ رہا ہوں کیونکہ بارگاہ الہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور میں پیپر ریڈنگ نہیں کر رہا، میں ارادے کے ساتھ سلام کر رہا ہوں، اور سلام تو کیا ہی اس کو جا سکتا ہے جو سنے اور سن کر جواب دے۔ جو سن نہیں سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے، جو جواب نہیں دے سکتا اس کو سلام نہیں کر سکتے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا ایک وقت میں کتنے لوگ ہیں، ایک سیکنڈ میں یا ایک منٹ میں دنیا کے کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے لوگ ویسے سلام پڑھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں سن رہے تو پھر یہ سلام تو مذاق ہو جائے گا جو نماز میں رکھا گیا۔ شریعت کسی ایسے کام کا حکم نہیں دے سکتی۔ پتہ چلا کہیں ہمارے ذہنوں میں کہیں کمی ہے جو سمجھ نہیں پا رہے۔ اللہ کی عطا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں، تو میں ان کو جب بھی سلام کروں، درود و سلام، یقین رکھوں کہ اللہ کی عطا سے وہ سن رہے ہیں، تو پھر مجھے ادب سے پیش کرنا چاہیے نا، بے توجہی سے تو نہیں۔ میں اللہ کے رسول کو سلام کروں اور توجہ میری کہیں اور ہو تو درود و سلام آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے ہیں، مگر آپ وضو کر کے خوشبو لگا کے ادب سے بیٹھ کے یا ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں تو کتنی اچھی بات۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہاتھ باندھ کے کا کیا مطلب، یا کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے پڑھنا، اس طرح تو نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو ہاتھ باندھ کے تو اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے درود و سلام تو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے۔ تو نماز جنازہ میں دوسری تکبیر کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت۔ میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہوں یا نہیں، نماز میں ہوں یا نہیں، یہ درود و سلام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ذرا توجہ کیجئے، ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، ادب سے پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو کر پڑھنا کہیں منع نہیں ہے، اور یہ غلط نہیں ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ صرف اس طرح یہ نہیں شمار ہوگا کہ یہ آپ اس کو غلط کہتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ تو جتنا محبت سے پڑھیں گے، جتنا ادب سے پڑھیں گے، اتنا ہی زیادہ شوق ظاہر ہوگا نا کہ میرے نزدیک اہمیت کتنی ہے، اتنا ہی زیادہ میرے لیے سعادت ہوگی، مجھ پر اتنی ہی رحمت ہوگی، اور میں اس کو اہمیت نہ دوں، میں اس کو عزت نہ دوں تو یہ میری کمزوری ہوگی، یہ میری کمی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر ادب سے صرف اتنا ہی کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بھی آپ کے لیے کم نہیں۔ مگر کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو جتنا ادب امام بخاری جنہوں نے بخاری شریف تیار کی ترتیب دی، کتنا ادب کرتے تھے، غسل کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، ایک حدیث شریف لکھنے کا کتنا اہتمام کرتے تھے، آج ان کی اتنی ہی عزت ہو رہی ہے۔ تو یہ محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چومنا، ادب سے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کرنا، بیٹھ کے پیش کرنا، آپ کا ہر وقت درود و سلام پڑھنا۔ ہم تو گنتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں وہ روزری موتیوں کی مالا جس کو آپ تسبیح کہتے ہیں، اصل لفظ تو سبحہ ہے کیونکہ اس پہ پڑھا جاتا ہے تسبیح، تو اس کا نام ہی تسبیح رکھ دیا، وہ ہے یا کاؤنٹر ہے، ہم تو گنتے ہیں، ورنہ صرف تاکہ یہ کہ لگا رہے توجہ، دھیان لگا رہے۔ اصل چیز وہاں توجہ کہ وہ سن لیں۔ میں یوں کہوں اللہم صلی وسلم وبارک، اے اللہ تو بھیج، میں کہوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر صلاۃ و سلام، یہ کوئی صیغہ منع نہیں ہے، کہیں کوئی منع نہیں ہے، تمام جائز ہیں۔ ہاں کوئی ایسا ہو جس میں کوئی غلط لفظ ہو جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہو، شریعت و سنت کے خلاف ہو، وہ، لیکن وہ درود تاج ہو، جس نے درود مرتب کیے ان کے نام آ گئے، متعدد درودوں کا ذکر ہے، تو جتنے بھی ہیں سب
پڑھے جا سکتے ہیں، اور جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں محبت سے پڑھتے ہیں، اور ہر درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پر سلام، یہ انتہائی سعادت ہے، رحمت ہے، عزت ہے، نعمت ہے، برکت ہے، اور باعث مغفرت ہے۔ اس کو کبھی ہلکا نہ جانیے گا، اس کے بارے میں کوئی ایسا لفظ منہ سے نہ نکالیے گا کہ آپ کی محنت برباد ہو جائے۔ ہم نے درود و سلام دونوں کو پڑھنا ہے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، نماز میں درود ابراہیمی تعلیم کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور نے سکھایا کہ مجھ پر نماز میں سلام کیسے بھیجو۔ فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور جان لیا کہ سلام کیسے پیش کرنا ہے، اب یہ بتائیے درود کیسے بھیجنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درود تعلیم فرمایا جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ یہ نماز کے لیے ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم سلام پیش کر چکے۔ اب آپ اس کو نماز کے علاوہ پڑھیں، میں منع نہیں کر رہا، نہ کر سکتا ہوں، بلا شبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کیا ہوا ہے، مگر آپ صرف وہی پڑھیں اور کہیں کہ نہیں کوئی اور نہیں، تو یہ سلام کا حکم کہاں جائے گا؟ کیونکہ آیت میں تو صلو علیہ وسلموا تسلیما ہے کہ درود بھیجو ان پر اور خوب سلام بھیجو، تو دونوں پورا کرنا ہے۔ ایسا کوئی درود جس میں سلام نہیں ہے تو اس کا مطلب پھر میں سلام نہیں بھیج رہا، تو آیت پر تو عمل نہیں ہو رہا۔ تو مجھے یاد رکھنا ہے کہ یہ درود ابراہیمی نماز کے اندر خاص ہے۔ ہاں باہر بھی پڑھا جائے تو باہر اس میں اللہم صلی وسلم کہہ لیجئے تاکہ دونوں حکم پورے ہو جائیں، ورنہ وہ پڑھ کر آپ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ لیجئے تاکہ دونوں حکم پورے ہو جائیں۔ مومنین کے لیے ہے حکم، ایمان والوں کے لیے تو جو محبت سے پڑھ رہے ہیں، شوق سے پڑھ رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کو بھی تو ظاہر کر رہے ہیں، اور جو نہیں پڑھ رہے سمجھ لیں کہیں ایمان میں کمی ہے۔ ہمیں یہ بھی کہا گیا، ہمیں یہ بھی تعلیم کیا گیا کہ یہ درود کثرت سے بھیجنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس ایک مرتبہ ہو گیا، نہیں، کثرت، جتنی اس کی کثرت ہوگی اتنا ہی فیضان۔ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے ان کو کہا جی میری فلاں مشکل ہے، انہوں نے کہا درود شریف پڑھو، انہوں نے کہا جی وہ تو میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا درود شریف پڑھو، کہا جی وہ تو میں پڑھتا ہوں۔ تو حضرت صاحب بزرگوں نے فرمایا سنو، تم درود کو درود سمجھ کے نہیں پڑھتے، یہ معمولی بات نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو میں پڑھتا ہوں، تمہارا محبت سے درود پڑھنا تمہیں خالی نہیں رکھ سکتا، یا تو تمہارے پاس یقین کی کمی ہے، یا ادب کی کمی ہے، یا محبت کی کمی ہے۔ درود و سلام پڑھنے والا خالی نہیں رہتا، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، خود رب تعالیٰ درود و سلام بھیجتا ہے، تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو کہ وہ حاضری کا دن ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، اور اسی وقت جب وہ یعنی کسی نے سلام پڑھا یا درود پڑھا اسی وقت وہ فارغ ہوتا ہے، اسی وقت پیش کیا جاتا ہے۔ اس بارگاہ میں ہمارا نام ہو جائے، اس بارگاہ میں ہماری یہ صدا پہنچ جائے، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہوگی، اس سے بڑا اور کیا انعام ہوگا۔ اللہ کرے کہ مجھے درود و سلام سے اتنا شوق ہو جائے کہ مجھے کچھ اور یاد ہی نہ رہے۔ میں فرائض کی بات نہیں کر رہا، دیگر معمولات کی بات کر رہا ہوں۔ یہ درود و سلام بہت بڑی سعادت، بہت بڑی نیکی، یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نیکی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج کی نشست کا وقت پورا ہوا، گفتگو ابھی جاری ہے۔ آپ کو کچھ تفصیل سناؤں گا کن کن موقعوں پہ ضرور بھیجنا ہے، ایک دو واقعات بھی بڑے پیارے پیارے سناؤں گا۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام اے میرے آقا، سلام اے